السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو اور میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال۔ آج 2 جون 2018 کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ انسداد چھیڑ خانی قانون پر عمل درآمد جلد شروع ہو جائے گا۔ وزارت داخلہ کے ترجمان میجر جنرل منصور الترکی نے واضح کیا کہ چند روز کے اندر انسداد چھیڑ خانی قانون پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ چھیڑ خانی سعودی قانون اور اسلامی شریعت کے بموجب جرم ہے۔ سعودی جج چھیڑ خانی کرنے والوں کو اپنی ثوابدید کے مطابق سزا سنائیں گے۔ اس قانون پر عمل درآمد کا خواتین کی ڈرائیونگ سے کوئی تعلق نہیں۔ الترکی نے پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ 18 برس سے کم عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں اور معذوروں کو نئے قانون میں تحفظ دیا گیا ہے۔ سرکاری اور نجی اداروں پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ چھیڑخانی کے سدباب کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ 36 ممالک کے حجاج کی امیگریشن اپنے وطن میں۔ محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل سلمان الیحییٰ نے واضح کیا ہے کہ اس سال 36 ممالک کے حجاج کی امیگریشن کارروائی خود ان کے اپنے ملک میں انجام دی جائے گی۔ الیحییٰ نے توجہ دلائی کہ اس سال عمرہ موسم کے آغاز سے لے کر 31 مئی تک 63 لاکھ سے زیادہ معتمر ارض مقدس آ چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی سفارتخانوں نے 36 ممالک کے حاجیوں کی امیگریشن کارروائی خود ان کے اپنے ملک میں نمٹانے کا اہتمام کیا ہے۔ آئندہ کوئی بھی حاجی سعودی عرب پہنچے گا تو اسے اپنے وطن سے روانہ ہونے سے قبل ہی اپنی رہائش اور خیمے کا نمبر معلوم ہوگا۔ اس نظام کی بدولت آئندہ کسی بھی حاجی یا عمرے کی غرض سے آنے والے ارض مقدس سے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 28 خواتین اہلکار عمرے پر آنے والے خواتین کی کارروائی کے لیے تعینات کی گئی ہیں۔ سعودی تیل آمدنی میں 16% اضافہ۔ اس سال 2018 کی پہلی سہ ماہی کے دوران سعودی عرب کو تیل سے 188 ارب ریال کی آمدنی ہوئی۔ گزشتہ برس کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں 16% زیادہ ہے۔ الاقتصادیہ کے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ تیل آمدنی میں اضافہ پیٹرول کے نرخ بڑھ جانے کی بدولت ہوا۔ حالانکہ 2017 کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں سعودی عرب نے تیل برآمدات میں 1.6% کمی کر رکھی ہے۔ 37% خواتین پہلی فرصت میں ڈرائیونگ کے لیے بے قرار۔ سبق ویب سائٹ نے رائے عامہ کے تازہ ترین تجزیے کے تحت بتایا کہ 37% سعودی خواتین 10 شوال کے بعد گاڑیاں چلانے کا تجربہ کریں گی، جبکہ باقی ماندہ خصوصی ٹریننگ کے بعد ڈرائیونگ کا شوق پورا کریں گی۔ تفصیلات کے مطابق جائزے میں 2,46,000 سے زائد خواتین کو شریک کیا گیا۔ 24% نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ڈرائیونگ کی اجازت کے فیصلے پر عمل درآمد کے کچھ عرصے بعد میدان میں اتریں گی۔ 61% خواتین کے لگ بھگ خواتین کار ڈرائیونگ کے لیے مستعد اور پرعزم ہیں۔ 19% خواتین نے کہا وہ کبھی بھی گاڑی نہیں چلائیں گی۔ 20% نے اندیا دیا کہ انہیں ڈرائیونگ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ سعودی ترانے کے اعزاز میں کھڑے نہ ہونے پر ججوں کی باز پرس۔ وزارت انصاف کے ترجمان منصور الغفاری نے واضح کیا ہے کہ ایک سرکاری تقریب کے دوران قومی ترانے کے اعزاز میں کھڑے نہ ہونے والے 2 سعودی ججوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق سکاکا شہر کے کنگ عبداللہ کلچرل سینٹر میں پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جہاں سعودی عدالتوں کے 2 سربراہ بھی موجود تھے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی ترانے کے اعزاز میں کھڑا نہیں ہوا۔ وزیر انصاف نے اس کا باقاعدہ ایکشن لے لیا ہے۔ دونوں ججوں کے ساتھ پوچھ گچھ شروع کر دی گئی۔ ریاض ریستورانوں میں سگریٹ نوشی منع۔ ریاض میونسپلٹی نے دارالحکومت کے قہوہ خانوں، ہوٹلوں اور کھانے پینے کی اشیاء تیار کرانے والے مراکز میں سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کر دی۔ میونسپلٹی نے مذکورہ مراکز سے کہا کہ پابندی کا احترام کریں۔ امریکہ میں سعودی اونٹنیوں کا دودھ مقبول۔ تازہ ترین اخباری رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ امریکی مارکیٹ میں سعودی اونٹنیوں کا دودھ غیر معمولی پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ امریکی صارفین کا گایوں کے دودھ کے مقابلے میں سعودی اونٹنیوں کے دودھ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ سعودی عرب میں اونٹنیوں کے مالکان نئی تبدیلی پر خوش ہیں۔ اب تک سعودی اونٹنیوں کا دودھ بیرون مملکت نہ بھیجنے کا معمول تھا۔ بعض حضرات طبی استعمال کے لیے اونٹنی کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ حالیہ ایام میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اونٹنی کا دودھ مکمل غذا ہے اور انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ سرکاری اداروں کو کاغذی کارروائی بند کرنے کی ہدایت۔
ایوان شاہی نے فرمان جاری کر کے تمام وزارتوں، محکموں اور اداروں پر آئندہ 60 روز کے اندر اندر وزارت خزانہ کے ساتھ معاملات آن لائن انجام دینے کی پابندی عائد کر دی۔ 60 روز بعد کوئی بھی وزارت اور کوئی بھی محکمہ وزارت خزانہ کے ساتھ کاغذی کارروائی کا مجاز نہیں رہے گا۔ وزیر خزانہ محمد الجدعان نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ شاہ سلمان کا یہ اقدام قابل قدر ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ جو ادارے 60 روز کے اندر اندر آن لائن معاملات مکمل کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں انہیں وزارت خزانہ کے سامنے تحریری طور پر اس کے ٹھوس جواز پیش کرنے ہوں گے۔ غیر رجسٹرڈ احرام سے بچنے کا انتباہ۔ سعودی FDA نے خبردار کیا ہے کہ زائرین غیر رجسٹرڈ احرام کی چادریں استعمال نہ کریں۔ یہ انتباہ احرام کے اس اشتہار کے بعد جاری کیا گیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ احرام کی چادریں طبی لحاظ سے مفید ہیں۔ سعودی FDA نے واضح کیا کہ مذکورہ احرام کی جو چادریں ضبط کر کے دیکھی گئیں وہ مقررہ ضوابط کے خلاف ہیں۔ ابھی تک متعلقہ کمپنی نے احرام کا اندراج نہیں کرایا۔ اس کا یہ دعویٰ کہ وہ الرجی اور بیکٹیریا سے تحفظ فراہم کریں گے محض دعویٰ ہے، ابھی تک ثابت نہیں ہوا۔ فرنٹ سیٹ پر بچوں کو بٹھانا ممنوع۔ محکمہ ٹریفک نے ایک بار پھر تاکید کی ہے کہ 10 برس سے کم عمر کے بچوں کو گاڑیوں میں فرنٹ سیٹ پر بٹھانا ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ صرف ایک صورت میں بچوں کو اس سیٹ پر بٹھایا جا سکتا ہے۔ عید 15 جون جمعہ کو متوقع۔ ماہر فلکیات ڈاکٹر خالد الزاق نے واضح کیا ہے کہ فلکیاتی حساب سے جمعہ کو عید کا پہلا دن ہوگا۔ اس سال روزے 29 ہوں گے۔ 15 جون جمعہ کو عید منائی جائے گی۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ 28 رمضان بدھ کو رات 10:42 پر چاند نمودار ہوگا، جبکہ جمعرات 29 رمضان کو چاند دیر تک مطلع پر چھایا رہے گا۔ تبوک میں عمرہ ٹرانسپورٹ ایجنسیاں بند۔ تبوک کے مقامی حکام نے حج اور عمرے کے لیے مخصوص ٹرانسپورٹ ایجنسیوں کے دفاتر اجازت نامہ نہ ہونے کے باعث بند کرا دیے۔ تبوک ریجن میں وزارت نقل و حمل کے ڈائریکٹر جنرل مطلق الشراری نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ بیشتر دفاتر ٹرانسپورٹ قوانین و ضوابط کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ کئی ایسی بسیں بھی ریکارڈ پر آئیں جو غیر قانونی طریقے سے عمرہ والوں کو تبوک سے مکہ مکرمہ لانے لے جانے میں مصروف تھیں، جس کے بعد کارروائی کرتے ہوئے تمام ٹرانسپورٹ سینٹرز کو بند کر دیا گیا۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج 2 جون 2018 کی سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کیجیے، اور جن نئے دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو یوٹیوب پر MJ اسٹوڈیو کی طرف سے مل سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔